السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج ہم بات کریں گے یوٹیوب کے ذریعے پیسے کیسے کمائیں۔ تو اس پر بات پہلے بھی میں کرتا رہتا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو وقت ضائع کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے بچے موبائل چلا رہے ہیں، چاہے بڑے چلا رہے ہیں، کوئی فیس بک چلاتا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ، اور کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ دیکھ کے، دوسروں کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اگر کسی اور کی بنائی ہوئی ویڈیو پہ آپ خوش ہو رہے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ لوگ میری ویڈیو کو دیکھیں، اس پر ویوز دیں، اس پر وہ لائک کریں، اس کو آگے شیئر کریں؟ تو آپ خود کیوں نہیں سوچتے کہ ہم دوسروں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونے کی بجائے خود بھی کچھ کریں؟ تو اسی سلسلے میں یوٹیوب پہ جایا کریں، اور وہاں پر جا کے جو آپ کے من میں آتا ہے، یعنی پیسے کمانے کے ایک طریقہ نہیں ہے، ہزاروں طریقے ہیں، تو آپ جا کے وہاں پہ یہ لکھیں کہ پیسے کیسے کمائیں۔ اس پر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے پیسے کیسے کمائیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے کیسے پیسے کمائیں، یا کوئی چیز آپ کسی قسم کا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں معلومات لکھیں کہ میں جی کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے بارے میں معلومات ملیں گی آپ کو۔ آپ کوئی پودے لگانے کا کام کرنا چاہتے ہیں، کسی قسم کی ذہن میں آتا ہے کہ فلاں جو سبزی ہے وہ بڑی مہنگی ہے، تو کیوں نہ اس کو کاشت کرنے کے لیے طریقے جو ہیں وہ سیکھے جائیں، یا گھر کے اندر پودے اگانے کا اور ان سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ۔ تو اس طرح سے بے بہا آپ کے ذہن میں جو بھی شکایت چاہے وہ ادھر لکھیں، تو ادھر آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ ان کو دیکھیں، ان میں سے پھر جو آپ کو اچھا لگے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کہ آپ دوسروں کو دیکھ کر خوش ہوتے رہیں، اور دوسروں کو دیکھ کے لائک کرتے رہیں، ان کو شیئر کرتے رہیں، وہ بھی کریں بے شک، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ خود کچھ کرنے کے لیے سوچیں۔ آپ کو بھی تو اللہ تعالی نے وہی 2 ہاتھ 2 پاؤں، زبردست قسم کا دماغ اور بہترین قسم کا چہرہ دے کر بھیجا ہے۔ آپ خود کیوں نہیں کچھ کرتے؟ خود کچھ ایسا کیوں نہیں کر کے دکھانے کی کوشش کرتے کہ لوگ آپ کو دیکھیں، لوگ آپ کے پیچھے چلیں؟ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس طرح سے یوٹیوب پہ ہزاروں طریقے ہیں۔ آپ جو ذہن میں سکیچ ہے آپ کو جو کام آسان لگتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اپنے گھر میں روز مرغیوں کی بھیڑ صاف کر سکتا ہے، روز ان کو دانہ ڈال سکتا ہے، ان کا شور برداشت کر سکتا ہے، تو وہ چھت پہ مرغیاں پال لے۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو وہ صرف پودے جو ہیں وہ لگانے شروع کر دے، چھوٹے چھوٹے پودے ایسے جو گھروں میں لگ سکتے ہیں، ایسے یعنی سبزیوں کے بہت سارے پودے ہیں جو گھر میں چھوٹے لگائے جا سکتے ہیں۔ ان کو تو ان کا نہ شور برداشت کرنا پڑے گا، نہ ان کو روزانہ دانہ ڈالنا پڑے گا۔ جب بیچ میں 24 گھنٹے میں جب بھی ٹائم ملے اس وقت جا کے ہلکا سا انہیں پانی بس لگا دیں۔ تو اتنی تھوڑی سی ذمہ داری سے آپ ڈھیر سارے پودے تیار کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت کے بھی پورے کریں، اور اس کے بعد اگر بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو دینے شروع کر دیں۔ آج آپ مفت دیں گے تو کل پیسوں سے بھی لوگ لینے آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے بے بہا ذرائع ہیں۔ اس طرح سے آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، نیٹ پہ یوٹیوب چینل بنا لیں، اس پر آپ خود بات کرنا نہیں چاہتے تو وہ مختلف اور ویڈیوز جو
بغیر آواز کے ہیں وہ بنانی شروع کر دیں. کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جو آپ بغیر تصویر کے، اپنی تصویر کے لگائے بغیر، اپنے آپ کو ڈائریکٹ سامنے لائے بغیر آپ کر سکتے ہیں، وہ کرنا شروع کر دیں. مثلا اقوال زریں کی ویڈیو بنائیں، یوٹیوب پہ چینل بنا لیں اقوال زریں کا. اس پر اقوال زریں جو ہیں وہ گوگل سے اٹھانے ہیں، انہی سے وہاں سے بیک گراؤنڈ اس کی اٹھانی ہے اور وہاں سے وہ ویڈیو بنانی سیکھ لیں آہستہ آہستہ. جب وہ آپ کو بنانی آ جائے تو چینل بنا لیں، چینل بنا کے اس پہ اقوال زریں کی ویڈیو ڈالتے جائیں. ساتھ لوگوں کو اچھا راستہ دکھا رہے ہیں، ساتھ اس پر آپ کو ڈھیروں ویوز آ رہے ہیں. اسی چینل کو آہستہ آہستہ مونیٹائز کروا لیں. جب آپ محنت کریں گے تو وہ مونیٹائز ہو جائے گا، مونیٹائز ہو جائے گا تو آپ کو اس سے بھی پیسے آنے شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے تو لمبی چوڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی بیٹھک میں چھوٹی سی جگہ پہ ٹیبل کرسی رکھ کے بیٹھنا ہے، وہاں پر آپ نے اپنا موبائل فٹ کر کے اپنی ویڈیو بنائے. یا اپنے اوپر نہیں بنا رہے تو کالجیں پہ بنا رہے ہیں، یا مختلف اور ہیں لمبی چوڑی کہانیاں ہیں، وہ بھی گوگل سے اٹھا کے وہاں لگائی جائیں اور اس سے بھی آپ کا ایک تو واچ ٹائم بھی جلدی پورا ہوگا. جتنی لمبی ویڈیوز ہوں گی اور جتنی اچھی ہوں گی اتنا ہی لوگ زیادہ شوق سے دیکھیں گے، اسی سے آپ کا چینل جو ہے وہ چل نکلے گا. تو اس طرح سے اگر آپ یہ کرنے کی بجائے کہ دوسروں کو دیکھتے رہیں، خود کچھ کریں، اور خود کچھ کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ آمدن کا ذریعہ بھی بنے گا، اور کچھ نہیں تو آپ کا تجربہ ہی بنے گا، اور نہیں تو آپ کی ویلیو ہی بڑھے گی. تو اس لیے کچھ نہ کچھ آپ کو بینیفٹ ملے گا اس کا. اس لیے آپ اپنا وقت دوسروں کو دیکھ کے ضائع کرنے کے بجائے، ہاں دیکھیں دوسروں کو لیکن سیکھنے کے لیے دیکھیں نا کہ کون سی کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ آگے ساری عمر جو اگلی ہے نا، اگلی وہ اس میں معاشی ہے. معاشی ترقی آپ کی ہوگی تو آپ بھی سروائیو کریں گے، اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ نیچے کو آئیں گے. اس لیے ہر لحاظ سے کوشش کریں. دیکھیں آپ بے شک باقی 24 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں، اس میں روزانہ کا ایک فکس کر لیں کہ میں نے جی آدھا گھنٹہ جو ہے نا یوٹیوب سے پیسے کمانے کے طریقے دیکھنے ہیں پہلے. پھر ان طریقوں میں سے جو مجھے سب سے زیادہ پسند آ جائے گا میں نے روزانہ آدھا گھنٹہ صبح یا شام جس وقت بھی موقع ملتا ہے اس وقت اس پر کام کرتے چلے جائیں. بھی آپ ویڈیو سے دیکھ کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے پودے ہی لگانے ہیں اور میں نے اپنے ملک میں ماحول بھی صاف کرنے میں حصہ لینا ہے، ساتھ ساتھ آکسیجن کا اضافہ بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ ترغیب دینی لوگوں کو کہ بھئی اپنے اپنے گھروں میں پودے لگاؤ، اور چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں جو ہیں، مثلا ٹماٹر کا پودا چھوٹا سا ہوتا ہے وہ لگائیں، گھر کی ضرورت پوری کریں. اسی طرح سے ادرک کے پودے لگا لیں، وہ بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ادرک گھر میں تیار ہو، سب سے مہنگی سبزی ہے. آپ اپنے گھر میں جتنی بھی اسے کاشت کر سکتے ہیں، جتنا بھی لگا سکتے ہیں لگائیں، اور اتنی ضرورت اپنی بھی پوری کریں. اپنی پوری ہو جائے تو آس پاس کے ہمسایوں کو دینی شروع کر دیں، انہیں بیچنی شروع کر دیں. یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے نا کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے جی؟ 10 سے 15 منٹ لگیں گے روز. آپ نے صرف ایک دفعہ لگا دینا ہے، اس کے بعد اس کو 10 سے 15 منٹ دینے ہیں. آپ نے آتے جاتے ان کو پانی لگا دیں ہلکا ہلکا، اور اٹھتے بیٹھتے دیکھتے رہیں. اسی طرح سے وہ طریقہ سیکھیں کاشت کرنے کا یوٹیوب سے. وہ آپ کو سارا کچھ بتائیں گے کہ یہ بھی کتنی مدت میں تیار ہوگا، کتنے کون سے موسم میں لگانا ہے، کیسے وہ بنے گا، سارا کچھ وہ آ رہا ہے. آپ اس پر صرف یہ ہے کہ ادھر سے سیکھتے جائیں، ادھر سے کرتے جائیں. کسی کی کوئی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں کچھ کرنا ہے، نہ کہ کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے رہنا ہے. ہم کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ خود کچھ کر گزرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اس لیے صرف باتیں دوسروں کی دیکھنا اور اس پر محظوظ ہوتے رہنا یہ زندگی نہیں ہے. کچھ ایسا کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے محظوظ بھی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کچھ ایسا کریں کہ آپ کو پیسے ملے، آپ کے پاس کچھ آمدن کا ذریعہ بنے. بھئی پوری چھت خالی پڑی ہوئی ہے، کئی کام ہے اس پر جو کیے جا سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو سولر پلیٹیں، اگر پیسہ زیادہ ہے تو سولر پلیٹیں لا کے رکھ لیں. اس چھت کے ذریعے بھی آپ اپنی بجلی کی ضرورت پوری کریں، اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کے بدلے میں آپ کا جو ہے بجلی کا بل وہ کم ہو جائے گا، پیسے آپ کے جو ہے وہ بچنے شروع ہو جائیں گے. اسی چھت پر آپ مرغیاں پال لیں، اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہی چھت جو آپ کے پاس خالی پڑی اس پر پودے لگا لیں، اس کے ذریعے بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں. تو یعنی ایسے کام جن میں آپ کو اضافی ٹائم بھی نہ دینا پڑے،
محنت بھی نہ کرنی پڑے اور پیسے بھی بچنے شروع ہو جائیں، وہ کیے جا سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، بات آج یوٹیوب کے ذریعے پیسے کمانے کی جو ہے وہ لمبی ہو گئی، اور اپنی باتیں جو ہم روز کرتے ہیں روٹین کی، کہ ہمیں روزانہ سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے کے بعد جو جھوٹ بولتا ہے بندہ، اس کی تو اللہ تعالیٰ دعا بھی نہیں سنتا۔ تو کیا ہمیں دعا تو مانگنی ہے، اپنے رب کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، اس سے دعا تو ہم نے مانگنی ہے۔ تو کیا دعا مانگنے کی تیاری ہم یہ کرتے ہیں کہ سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، اور دعا مانگتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہم جس رب سے مانگ رہے ہیں، اس رب کی سارا دن ہم نے کوئی ایک بات جو اس پر عمل کیا ہو؟ یعنی سب سے مین بات اس نے ہمیں یہ دی کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ تو ہم سارا دن بولتے جھوٹ رہے اور اس کے بعد دعا بھی مانگتے رہے۔ وہ جھوٹ بولنے والے سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اب جو شدید نفرت کرتا ہے وہ آپ کی دعا سن ہی نہیں رہا۔ جب وہ سننا نہیں پسند کر رہا، آپ کو لائک ہی نہیں کر رہا، تو آپ کی بات کیسے مانے گا؟ آپ کی مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ کیسے پوری کرے گا؟ تو یہ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ حال یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں والا نام رکھ لیا اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ میں اکثر کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کو پہلا کلمہ نہیں آتا۔ کیا انہوں نے جو عمر گزاری ہے 50 سال 40 سال 30 سال اس ملک میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، کیا ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی؟ نہ ماں باپ کو توفیق ہوئی کہ اپنے اس بچے کو پہلا کلمہ سکھاتے، اور نہ ہی وہ بڑا ہو گیا تو اس نے خود نہیں سوچا کہ بھی میں جس رب کا بندہ ہوں، جس نبی کو میں مانتا ہوں، اس کا دیا ہوا کلمہ جو ہے وہ تو مجھے آتا نہیں۔ اس کی بتائی ہوئی باتوں میں سے کوئی بات نہیں آتی، بلکہ کئی ایسے ہیں جو ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں جانتے، صرف ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہم مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا۔ پہلے اپنے تئیں سوچیں، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونے کی بجائے خود سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں بھی اگر باقی اللہ کی مخلوق جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دے کے اور سچ بول کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ایسا کر رہے؟ ہمارے اندر کیا کمی ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ 2 پاؤں، دماغ بہترین قسم کا، اور اس کے بعد خوبصورتی پورے دنیا کی دیکھنے کے لیے پیاری آنکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بولنے کے لیے بہترین زبان، کھانے کے لیے دانت، سب کچھ دیا ہے۔ جب وہ اوروں کو دیا ہے وہی آپ کو بھی دیا ہے، تو پھر آپ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا آپ خود کچھ نہیں کر کے دکھا سکتے کہ دوسرے آپ کو دیکھیں؟ تو اس لیے آج اسی بات پہ اختتام کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے تئیں کچھ بن کے دکھانا ہے، خود کچھ کر کے دکھانا ہے۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔